اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسامہ بخاری، اور میرے ساتھ موجود ہیں روبہ عروج۔ ناظرین کرام، کائنات کا جب اللہ رب العزت نے نظام بنایا تو انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام اور رسل علیہم السلام کا عظیم سلسلہ وضع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم علیہ السلام تک یہ سلسلہ آپ نے مکمل فرمایا، اور ان انبیاء کرام اور رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کی بھلائی، ان کو نیکی کا حکم اور ان کو برائیوں سے روکنا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ بنیادی مقصد تھا۔ لیکن جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا گیا، کس لیے کہ تم لوگوں تک، انسانوں تک کیا پیغام پہنچاؤ گے؟ تأمرون بالمعروف، ان کو نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، ان کو برائیوں سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان بھی لاؤ گے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ نے فرمایا، تم لوگ امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ یا تو جس قسم اٹھائی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو بھلائی کا حکم دو گے، نیکیوں کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور ساتھ کیا کرو گے؟ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر عنقریب اللہ کی تمہیں پکڑ آئے گی، اور پھر اللہ کو تم پکارو گے، اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ روبہ، بڑا اہم موضوع ہے اور دقیق موضوع ہے، اور بطور امت ہر فرد کی ذمہ داری جو ہے وہ جب ہم موضوع پر بات کر رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع فرمانا۔ تو ہم اپنے جو پینل ہے آج علماء کرام کا، ان کا پہلے انٹروڈکشن کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ انتہائی اہم موضوع ہے، اور ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ سکندر حیات زکی صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ حافظ محمد امجد رحیمی صاحب بھی موجود ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اور نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری سلیم احمد مدنی صاحب، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ تو اسامہ، اگر تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں اور اپنے علماء کرام کی رائے کو شامل کریں تو نیکی کا حکم دینا کیا صرف 5 اراکین جو بیسک ہیں صرف وہی ہماری ذمہ داری ہے، یا پھر جو ہمارا علمی معاشرتی رویے ہیں؟ اگر ہم علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز ادھر سے کریں تو سر پلیز بتائیے گا کہ امر بالمعروف اور جو ہمیں برائی سے منع کرنے کے لیے بطور امت کہا گیا ہے، کیا کہتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک اہم فریضہ ہے جسے تمام امت کے لیے فرض کفایہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے، ویسے تو ہر ایک شخص کو یہ فریضہ سر انجام دینا چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو یہ فریضہ سر انجام دیں۔ قرآن مجید میں جب جہاد کا حکم ہوتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو وہاں یہ فرمایا جاتا ہے کہ سارے لوگ جہاد کے لیے نہ نکلیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کی تفقہ حاصل کریں، دین میں غور و فکر کریں اور دین کا علم حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد اپنی قوم میں جب وہ واپس جائیں تو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اہم کام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا۔ اور جس طرح کے انٹرو میں بخاری صاحب بتا رہے تھے کہ یہ حکم ہے، اور ہمارا خیر امت ہونے کے اندر ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اور قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکنے کا فریضہ سر انجام دے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنے صحابہ کو نہ صرف اس کی تعلیم فرمائی بلکہ خود بھی عملی مظاہرہ فرمایا۔ آپ کے سامنے اگر کوئی شرعی طور پر
قبیح کام کیا جاتا تو فوراً اس کو منع کرتے. جی. اور بعض اوقات تو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ اگر حدود اللہ کو کراس کیا جاتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرماتے اور فرماتے کہ میرے ہوتے اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے, اور پھر ان کو سمجھاتے کہ ایسا کام نہیں کر. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے ایسے امور والدین کی نافرمانی کے حوالے سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کے حوالے سے, حقوق العباد کی خلاف ورزی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ پر روکا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا جگہ جگہ پر حکم دیا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, یہ امر ہے یعنی نیکی کا حکم ہے. اور فرمایا گیا کہ یہ برائیاں ہیں اور ان سے رک جاؤ. تو اہل ایمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے نیکی کا حکم دیں اور برائی سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا ادراک بھی کرنا. تو یہ بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا علامہ صاحب انہوں نے, اور ایک حدیث میں وہ بھی ملتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی برائی کو ہوتے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو, اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو, نہیں اس کی طاقت تو پھر منہ سے دل سے برا اس کو جانو. 3 درجات بیان کیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ جس کے اندر دل میں برا جاننے کا جس سکت ہے وہ جا کے سیدھا اس کیٹیگری پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس حوالے سے کیا ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ طبقات الگ الگ ہیں, ہر بندے کی کیٹیگری الگ ہے, وہ کیسے اس کو روکے گا؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. جو حدیث مبارکہ ہے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اس کو ہاتھ سے روک دے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اختیار جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, عام لوگوں کے پاس نہیں. صحیح. یہ اختیار ان لوگوں کے پاس ہے جسے حکومت نے مقرر کیا ہوا ہے. ٹھیک. مثلا ہمارے پاس قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, اگر کسی جگہ پر کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہم وہ ان کو بتائیں کہ فلاں جگہ پر برائی ہو رہی ہے, آپ ان کو روکیں. وہ اس پوزیشن میں ہیں اور قانون نے ان کو یہ اجازت دی ہوئی ہے, ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. یہ اس حدیث مبارکہ کا سہارا لے کر کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ خود ہاتھ سے روکیں, یہ درجہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ ارباب بست و کشاد کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے ہے جن کو قانون نے اجازت دی ہوئی ہے. ٹھیک. جی. ہمارے پاس دوسرا درجہ ہے, وہ ہے کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. جی. اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے, اور وہ ہم نہیں روک سکتے, وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے روکیں گے. ہمارے پاس ہے زبان, تو ہم اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے, جس طرح علامہ صاحب نے بھی بڑی اچھی اس حوالے سے وضاحت فرمائی ہے, ہم اس کو روکیں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیں اور فرعون کے پاس جائیں. اب فرعون جو ہے اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا, اور صرف رب ہونے کا نہیں, اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا رب ہوں. اب اللہ کی ربوبیت کو اس نے چیلنج کیا ہے اور اللہ کا شریک ہونے کا دعویٰ گویا کہ اور یہ اللہ تعالیٰ تو شرک کو معافی نہیں فرماتا. لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ کو کیا فرمایا گیا, قولا لہ قولا لینا. آپ نے جانا ہے دونوں بھائیوں نے اور جا کے اس سے نرمی سے بات کرنی ہے. یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس نے میری ربوبیت کو چیلنج کیا ہے اور سختی کے ساتھ اس سے نپٹنا ہے. یہ نہیں, جس نے رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس سے بھی نرمی سے بات کرنی ہے. تو جو فابی لسانی ہی کا حکم ہے کہ ہم زبان سے ان کو سمجھانا ہے, وہ اس حکمت کے ساتھ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ آپ نے اللہ کے رستے کی طرف بلانا حکمت کے ساتھ اور اچھی واز کے ساتھ, اور بالفرض اگر بات مباحثے تک چلی جاتی ہے, مجادلے تک چلی جاتی ہے, تو وجادلہم باللتی ہی احسن, تو پھر مجادلہ بھی اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے, گالم گلوچ اور ہاتھا پائی اور اس طرح کا یہ مظاہرہ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اور پھر آخری درجہ یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم زبان کے ساتھ بھی صلاحیت نہیں رکھتے, اچھا زبان کا جو ہے وہ علماء اور جو صاحب لسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے, وہ زبان کے ساتھ لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں. اور اگر ایسا پوزیشن یہ ہے کہ ہم زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے تو پھر فرمایا ہے فَبِقَلْبِهِ, پھر اپنے دل میں تو اس کو برا جانو. تو یعنی برائی پر رضا مند نہیں ہونا, برائی کو برائی سمجھو. تو جس پوزیشن میں آپ ہیں اس پوزیشن میں اس کو روکنے کی کوشش کریں, یا کم از کم دل میں تو برا جانیں. اگرچہ یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے, آپ اپنے آپ کو اپ کریں اور اس پوزیشن میں لے آئیں کہ آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھا سکیں. 4 جو پوائنٹس طبقات ذکر کیے, اس میں
ایک چیز میرے مائنڈ میں آ رہی تھی کہ ایک کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور اسپیشلی آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں، بالکل ایسے، اور ہم کنسرن نہیں ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، ہم اس کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن کیونکہ ابھی علامہ صاحب سے اگر سوال کریں کہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس جو حکمران طبقہ ہے وہ خود اگر برائی کر رہے ہیں اپنے عمل میں اور دوسرے کو برائی سے روک رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خود برائی سے رکنا اور پھر آگے حکم دینا، جس پر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو تم عمل خود نہیں کرتے وہ لوگوں کو کیوں کہتے ہو کرنے کے لیے. تو حکمران طبقے کی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ بڑھ کر ہے. دیکھیے جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ حکمران طبقہ تو کسی بھی چیز کو بزور بازو بھی نافذ کر سکتا ہے، اور جب وہ نافذ کر سکتا ہے تو اچھے طریقے سے معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے. ہمارے جو حکمران تھے، اگر ہم قرون اولیٰ میں جائیں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، اور اس طرح آگے چلتے جائیں تو وہ کس طرح اعلیٰ اوصاف کے حکمران تھے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے تو خود مصلی امامت پر کھڑے ہو کر جماعت کرواتے تھے. وہ لوگوں کو اگر برائی سے منع کرتے تھے تو وہ سب سے پہلے خود رکے ہوئے ہوتے تھے، عمل پہلے تھا، ہاں حکم سے. تو اس وقت پھر صورتحال بھی ایک اور طرح سے ہوتی ہے. اب اگر مثلا ہمارے ملک میں اجتماعی طور پر ضرورت ہے کہ نماز کو ایک اجتماعی طور عبادت کے طور پر نافذ کیا جائے، لیکن وہ کیسے نافذ کیا جائے کہ جب ہمارے حکمران خود نماز نہ پڑھے. اسی طرح باقی معاملات ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا آئین اور قانون بھی اس بات کی جو ہے وہ گارنٹی دیتا ہے اور اس بات کی طرف تلقین کرتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے حکمرانوں کے فیصلوں کو اور ہماری عدلیہ کے فیصلوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو قرآن اور حدیث کے مطابق تبھی ہوں گے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہ سر انجام عملی طور پر اس کا فریضہ سر انجام دیا جائے گا. علامہ صاحب ایک سوال اور میں آپ کی طرف کرتا جاؤں کہ ہم لوگ اکثر یہ حدیث سنتے ہیں بلغوا انی ولو آیہ، کہ جو میرے سے آپ نے سنا ہے اس کو آگے پہنچائیں، آپ کا فریضہ ہے. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے علامہ صاحب جو علم میں ناپختہ لوگ ہوتے ہیں یا علم کے اس معراج پہ نہیں پہنچتے کہ جہاں پہ جید علماء کرام کا منصب ہے، یا اسکالرز ہیں، یہ خطباء ہیں، یہ مفتیان ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بعض اوقات لوگ غلط مفہوم ذہن میں بٹھا کے وہ فتویٰ بھی صادر کرنے تک پہنچ جاتے ہیں، اور کسی کے کفر کے مطلب ایک فتوے تک بھی ہم بات کرتے ہیں. اگر سوشل میڈیا کی مثال لے لی جائے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جب دیکھتے ہیں کہ مذہبی معاملہ آتا ہے، ایک عام مسلمان جسے میں سمجھتا ہوں کہ جو لے مین ہے، جسے اسلامی حکام کا بخوبی اندازہ نہیں ہوتا، وہ بھی وہاں پہ مفتی بن کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی وہاں پہ فتوے دے رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ جی بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا اپنا دائرہ اختیار دیکھا جائے کہ ہم کہاں تک بات کر سکتے ہیں. دیکھیں میرا جس شعبے سے تعلق ہے میں اس شعبے تک محدود رہوں. مجھے جتنا علم ہے میں اتنی بات کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ نے وہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی بلغوا انی ولو آیہ. اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس جتنا علم کا حصہ ہے وہ اس کو سمجھتے ہوئے اس کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آگے جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کریں. لیکن جو مسئلہ ہے افتاء کا اور فتویٰ جاری کرنے کا، اس کے لیے جو صاحب افتاء لوگ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اس کے متعلقہ ساری چیزوں سے واقف ہیں، وہ ان کے لیے چھوڑ دیا جائے. ہر بندہ جو ہے وہ مفتی نہ بنے. اس کی جو ہے وہ وعید کتنی زیادہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو کافر کہتا ہے تو کہنے والا یا جس کو کہا جا رہا ان میں سے ایک تو ضرور ہوتا ہے.